عمران خان پر حملے کے حوالے سے مشیر داخلہ پنجاب اور تحریک انصاف کے رہنما عمر سرفراز چیمہ کے نئے دعوے سامنے آ گئے۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والے 1 سے زائد افراد تھے۔ حملہ آور کو باقاعدہ تربیت دی گئی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ ملزم نوید تربیت یافتہ حملہ آور ہے اور عمران خان پر حملے کے وقت 1 سے زیادہ شوٹر موجود تھے۔ کتنے حملہ آور موجود تھے تحقیقات میں جلد سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولی گرافک ٹیسٹ سے سامنے آ گیا کہ جو ملزم کہتا رہا اس میں سچائی نہیں۔ ملزم نوید لاہور سے روانہ ہوا اور 5 روز بعد وزیر آباد پہنچا۔ ملزم کس کی گولی کا نشانہ بنا تحقیقات ہونا باقی ہیں، لیکن ایک بات تحقیقات میں سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان کے گارڈ کی گولی سے ہلاکت نہیں ہوئی۔ مشیر احتساب پنجاب مصدق عباسی نے کہا کہ عمران خان پر حملے کے ملزم نوید نے وفاق سے مل کر منصوبہ بنایا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم کی سینٹ میں مبینہ مدد کے حوالے سے خود سے منسوب بیان غلط قرار دے دیا۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ صدر مملکت کا سابق آرمی چیف سے متعلق بیان خود ساختہ اور من گھڑت ہے۔ بیان کو سیاق و سباق کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل میڈیا پر آنے والے بیان میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے سینٹ اور الیکشن میں عمران خان کی مدد کی۔ آڈیوز اور ویڈیوز کے کھیل کے حوالے سے نئے آرمی چیف سے بات کی ہے۔ ایک عشائیہ کے حوالے سے صدر مملکت کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اگر فوج نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اب وقت آ چکا کہ سیاستدان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ وزارت خزانہ نے مرکزی ڈیبٹ مینجمنٹ آفس قائم کر دیا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق ڈیبٹ آفس کے قیام کا مقصد قرضوں کی مینجمنٹ اور ادائیگیوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ ڈیبٹ آفس کے قیام سے قرضوں کی مینجمنٹ میں بہتری آئے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ڈیبٹ آفس سے ہنگامی ذمہ داریوں اور سرکاری اداروں کے ذمہ قرضوں کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں 11 جنوری سے پہلے پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ لگتا ہے اپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو انتخاب کروانا پڑیں گے۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، جبکہ زمان پاک میں عمران خان نے پنجاب پولیس کے سابق IG سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں قانون کی بالادستی ناگزیر ہے، اس کے بغیر اہم ٹاسک حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے ارکان اسمبلی کے استعفوں کی تصدیق کے لیے رواں ہفتے قومی اسمبلی جانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی۔ حکمت عملی کے تحت PTI ارکان بدھ کو دوپہر 12 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس میں اکٹھے ہوں گے، جس کے بعد پارلیمنٹ جائیں گے۔ اس موقع پر عمران خان ارکان قومی اسمبلی سے ویڈیو لنک خطاب کریں گے۔ پرویز الہی کا یو ٹرن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے PTI سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر حسنین بہادر دریشک کو اپنی کابینہ کا شاندار وزیر قرار دیتے ہوئے ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ چند روز قبل پنجاب کابینہ کے اجلاس میں صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک حسنین بہادر دریشک کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ایک انٹرویو میں پرویز الہی نے خود واضح کیا تھا کہ حسنین بہادر دریشک نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے، جو فوری طور پر قبول کر لیا گیا۔ بلوچستان میں سرچ آپریشن کے دوران بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج کے کیپٹن سمیت 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بارودی سرنگ دھماکہ کاہان کے علاقے میں کلیئرنس آپریشن کے دوران ہوا۔ ISPR کے مطابق شہداء میں کیپٹن فہد، لائنس نائک امتیاز، سپاہی اصغر، مہران اور شمون شامل ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ صدر مملکت نے شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کا پہلے بھی مقابلہ کیا اور اب بھی پوری قوت و طاقت سے اس کا خاتمہ کریں گے۔ امریکی سفارت خانے کو اسلام آباد میں اپنے عملے پر حملے کا خدشہ۔ امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں اور ملازمین کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکی شہری اور امریکی ملازمین مقامی ہوٹل میں جانے اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ چھٹیوں کے دوران ممکنہ طور پر امریکی شہریوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی، جبکہ شہریوں کو شناختی دستاویزات ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ سیکیورٹی کے لیے 8000 سے زائد اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش بھٹو میں پیپلز پارٹی نے جلسے کا پنڈال تیار کر لیا، جبکہ گڑھی خدا بخش بھٹو، نوڈیرو اور لاڑکانہ میں استقبالیہ کیمپس قائم کر دیے گئے۔ جلسہ عام کے اعتراف میں واک تھرو گیٹس اور CCTV کیمرے بھی نصب کر دیے گئے۔
मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर के रेट में 23 पैसे इजाफा। अमरीकी करेंसी 226 रुपए पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी इजाफा देखने में आया। 100 इंडेक्स में 350 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,018 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कराची टेस्ट के पहले रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 145 साला टेस्ट क्रिकेट का बदतरीन रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन इब्तदाई बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना खेल के सबब एक मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये टेस्ट क्रिकेट की 145 साला तारीख में पहला मौका है कि किसी टीम के आउट होने वाले इब्तदाई दोनों खिलाड़ी स्टंप होकर पवेलियन लौटे हैं और आज तक खेल की तवील तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में 2 एजाज अपने नाम कर लिए। बाबर एक साल में मुश्तरका तौर पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल 50 प्लस करने वाले प्लेयर बन गए। कराची टेस्ट में बाबर आजम ने इस साल का 25वां 50 प्लस स्कोर किया, जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान श्रीलंका के कुमार संगकारा के हम पल्ला हो गए। इससे कबल बाबर आजम एक कैलेंडर साल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर का एजाज़ अपने नाम किया था। कौमी कप्तान ने कराची टेस्ट में अपना 13वां रन्स बनाकर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ा।